تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام ہو. میں کوئی تنقید نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، چونکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم نہیں انہیں سمجھانا ہے. ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑا ہے، کیونکہ قیمتی ہے نا تو پردے میں رکھا ہوا ہے. اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے. اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. انہیں بتاؤ کہ ساری بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام. شادی بیاہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہے، اور پوری تیاری کر کے عورتیں معاذ اللہ آ جاتی ہیں. اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورثاء نے، ان کے جو ولی ہیں. عورت نے جو بناؤ سنگار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامد کو دکھانے کو کرنا ہے، تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو. لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیاہ میں جانا، شادی میں جانا، مہندی کی تقریب میں جانا، یہ نہ عقلاً ٹھیک ہے، نہ نقلاً ٹھیک ہے، نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے، نہ سوسائٹی میں مہذب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں. سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے، خوشبو تک نہیں ملے. ان کو یہ سمجھائیں. یہ آج کل بڑا عروج ہے شادیوں کا. خواتین مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں، نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں پھر روتی ہو، دکھ سناتی ہو، کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہے. تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو نا. بندہ تکلیف میں بھی ہو، دکھوں میں بھی، اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی. اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزارے.